بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، اپنے تاریخی ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہاں تک کہ سلطان نے اسے مخاطب کیا، اگر تو ہماری سلطنت میں رہتا ہے تو بتا ہمارے لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس پر نجومی کہنے لگا، سلطان محترم، یہاں کی رعایا نہایت خوش و خرم ہے۔ ہندو اور مسلمان دونوں آرام سے ہیں، دونوں سگے بھائیوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نجومی یہاں تک کہنے کے بعد رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اگر سلطان کے عدل و انصاف کا سلوک ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ یکساں رہا تو سلطان کا پرچم اقبال لہراتا رہے گا۔ خدا ایسے عادل اور رحم دل سلطان کو عمر خضر عطا فرمائے۔ نجومی جب خاموش ہوا تب سلطان نے اسے مخاطب کیا، علم نجوم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ کیا یہ صحیح علم ہے؟ نجومی کہنے لگا، بالکل صحیح ہے، لیکن صرف جاننے والے ہی جانتے ہیں۔ دھوکہ بازوں نے اپنے فائدے کے لیے اسے بدنام کر رکھا ہے۔ نجومی کے جواب پر سلطان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر رازدارانہ انداز میں اپنے سالار راجہ خان سے کچھ کہا، جس کے جواب میں وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پنجرا لے کر آیا جس کے اندر ایک طوطا بند تھا۔ سلطان نے پنجرا کھول کر طوطے کو اس طرح ہاتھ میں پکڑ لیا کہ اس کی دونوں ٹانگیں سلطان کی مٹھی میں تھیں اور پر کھلے ہوئے تھے۔ طوطا پھڑ پھڑانے لگا۔ پھر سلطان نے نجومی کو مخاطب کیا، اب تو یہ بتا کہ اس طوطے کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ نجومی نے کندھے اچکائے اور لاپرواہی سے کہنے لگا، مجھے ایک کاغذ اور قلم مہیا کیا جائے۔ سلطان کے حکم پر دونوں چیزیں نجومی کو مہیا کی گئیں۔ نجومی نے کاغذ پر کچھ لکھا اور لپیٹ کر ایک طرف پھینک دیا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب آپ جو چاہیں کریں۔ سلطان کا ہاتھ بلند ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا۔ چاقو اس نے اس انداز میں گرایا جیسے وہ چاقو اس پرندے کے پیٹ میں اتار دے گا۔ اس موقع پر طوطا پھڑ پھڑانے لگا۔ دراصل سلطان نے چاقو طوطے کو نہیں مارا، بلکہ چاقو اپنے ہاتھ میں مار کر ہاتھ کو زخمی کر لیا اور طوطے کو چھوڑ دیا۔ طوطا ہوا میں پرواز کرتا ہوا کہیں اور چلا گیا۔ محافظ دستوں کا سالار راجہ خان سلطان کے ہاتھ زخمی دیکھ کر فکر مند ہو گیا، بھاگا ہوا گیا، شاہی طبیب کو بلا لایا۔ اتنی دیر تک سلطان اپنی جگہ انتہائی اطمینان سے بیٹھا رہا، پھر راجہ خان کو مخاطب کیا کہ وہ کاغذ کو اٹھائے۔ راجہ خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کاغذ کو اٹھایا جس پر اس نجومی نے کچھ لکھ کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ سلطان نے جب وہ کاغذ کھولا تو کاغذ پر لکھا تھا، تم اس پرندے کی جان نہیں لے سکتے۔ خدا کی یہ مخلوق بھی اس طرح آزاد ہے جس طرح تم آزاد ہو۔ اس پرندے کو چوٹ نہیں آئے گی، لیکن تم خود نقصان اٹھاؤ گے۔ سلطان نجومی کی تحریر پڑھ کر سراپا حیرت بن گیا۔ شاہی طبیب نے سلطان کے ہاتھ پر جو زخم آیا تھا اس پر پٹی باندھی۔ اس موقع پر نجومی اپنی جگہ سے اٹھ کر جب جانے لگا تب سلطان نے اسے مخاطب کیا، میری قسمت کے متعلق بھی کچھ بتاؤ۔ اس پر وہ نجومی پلٹا اور قالین پر جو تصویر بنی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان کی قسمت اس قالین پر نقش ہے۔ قسمت کا حال پوچھنے والا یہ بہادر، بے باک، نڈر اور جنگجو جوان ٹیپو سلطان تھا۔
جو ہندوستان کی سلطنت میسور کا آخری فرمانرواں اور سلطان حیدر علی کا بیٹا تھا۔ 1750 میں دیون علی کے مقام پر پیدا ہوا۔ ناک خمدار، آنکھیں بڑی بڑی اور پرآب تھیں۔ چہرے کی خد و خال نہایت بارعب اور باوقار تھے۔ ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے اور گردن پر بل پڑتے تھے۔ قد 5 فٹ 8 انچ تھا۔ سلطان داڑھی منڈوایا کرتا تھا۔ پورا نام فتح علی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو فتح اس کی کنیت بھی تھی۔ بچپن ہی میں سلطان جری محنت کش اور صاحب لیاقت تھا۔ اسلامی امور کے علاوہ عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، اردو اور دیگر زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ نیز اس زمانے کے فنون سپر گری، شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی اور دوسرے سامان حرب و ضرب میں خوب مہارت حاصل کی۔ تیراکی وغیرہ کا بھی خوب مشتاق تھا۔ سنِ بلوغت تک پہنچتے پہنچتے ٹیپو سلطان حرب و ضرب کے آداب اور رزمگاہ کے طور طریقوں سے پوری طرح آگاہ ہو گئے۔ تو پیارے سامعین، ناول ٹیپو سلطان ابھی جاری ہے، تو اگلی کہانی سننا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔